ایک بندہ ایسا کرتا ہے تو آپ 25 کروڑ پر الزام لگائیں گے. بہت سارے صحابہ نے شراب پی, آپ کہیں گے سارے صحابہ نعوذ باللہ شرابی تھے؟ جنہوں نے شراب پی ان کو سزا بھی ملی. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی نے بدکاری کی, وہ تو شراب کے حکم لانے سے پہلے ہے نا, یعنی اس کے بعد کی, شراب کے حکم کے آنے سے پہلے تو سزا بھی نہیں تھی نا. میں سزا کی بات کروں, جن کو درے لگے ہیں شراب پینے پر کب لگے ہیں؟ شراب کے حکم کے, حرمت کے حکم کے آنے کے بعد. تو وہ کون تھے؟ کافر تھے؟ نہیں, کافروں پر تو دوسری بات علی امین شہیدی نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق کی کہ صحابہ کرام پر حدود جاری کی گئی ہیں. تو یاد رکھیں, جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بنی نوع انسان میں افضل ترین طبقہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت. اور یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ و تسویہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض تربیت سے ان کی جو ایمانی کیفیت بنی, اس کو قرآن کریم نے مختلف مقامات پر بیان کیا. سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی اور تم سے کفر کو, فسق کو اور نافرمانی کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی, اور یہی وہ لوگ ہیں جو پوری طرح جو ہے رہنمائی پانے والے ہیں, ہدایت پانے والے ہیں. اسی طرح سورۃ المجادلہ کے اندر فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ, کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اچھی طرح داخل کر دیا, ایمان کو لکھ دیا اور اپنی روح کے ساتھ ان کی جو ہے تائید کی ہے. سورۃ التوبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور وہ لوگ جو نیکی میں ان کی پیروی کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں. اسی طرح سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَدْ اللَّهُ الْحُسْنَى, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام صحابہ کرام کے ساتھ بھلائی کا اور جنت کا وعدہ کیا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا صحابہ کرام پر اثر یہ ہوا کہ شریعت پر عمل کرنا ان کے لیے انتہائی آسان اور شریعت ان کی گویا کی طبیعت بن چکی تھی. ایمان اور اعمال صالحہ ان کی اس کی محبت ان کے دلوں میں رچ اور بس چکی تھی, اور کفر, فسق, عصیان, نافرمانی اور فسق و فجور سے حد درجہ کی نفرت ان کی طبیعت کا حصہ بن چکی تھی. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگرچہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں لیکن محفوظ عن الخطا ضرور ہیں. محفوظ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر ایسا تو نہیں کہ گناہ کا مادہ ہی نہیں, بلکہ طبعاً گناہ کا امکان, گناہ کے صدور کا امکان یہ تو ان کے اندر ہے, لیکن گناہ کرنا یا گناہ کا صدور یہ بہت کم ہے, بلکہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں وہ رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے محفوظ ہونے کا مطلب ایک تو یہ ہے. دوسرا محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق تمام امت محمدیہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول, کہ تمام صحابہ عادل ہیں. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تمام کے تمام بلا تفریق عادل ہیں. فقہاء محدثین نے عدالت کا جو مفہوم بیان کیا ہے اسے عام اصطلاح میں تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے. عدالت کا مفہوم اس اعتبار سے یہ ہوا کہ عادل اس عاقل بالغ انسان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو اور صغیرہ گناہوں کا عادی نہ ہو اور ان پر اصرار بھی نہ کرتا ہو, اور جس میں یہ صفات نہ ہو وہ ساقط العدالہ اور فاسق کہلاتا ہے. اب بظاہر عدالت کا یہ مفہوم
الصحابۃ کلہم عدول کے اجماعی عقیدہ کے خلاف ہے، کیونکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ اس کا جواب علماء امت نے یہ دیا کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی عدالت ساقط ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اس وقت تک وہ فاسق شمار ہوگا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور عام امت اور عام انسانوں کی توبہ میں فرق کیا ہے کہ عام انسان توبہ کرتا ہے کوئی تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کی توبہ کے اس چیز کی کوئی ضمانت اس کے پاس نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل ہوتے ہیں یا نہیں، اس چیز کی بھی کوئی امانت ان کے پاس، کوئی ضمانت ان کے پاس نہیں ہے۔ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو ایسا پیوست کیا اور اعمال صالحہ کو کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بتقاضۂ بشریت اگر کوئی گناہ صادر ہو بھی جاتا تو وہ توبہ کے لیے اتنے فکر مند رہتے کہ صرف زبانی نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو عملی طور پر بھی پیش کرتے۔ کوئی مسجد نبی کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیتا، کوئی جو ہے رجم کی سزا کے لیے اپنے آپ کو سنسار کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں، جیسے کہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امرات الغامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بار بار اپنے آپ کو پیش کیا، اور پھر ان کی توبہ ایسی قبول ہوئی کہ صرف ان کی نہیں بلکہ باقیوں میں بھی اگر ان کی توبہ تقسیم کی جاتی تو احادیث نبی کے مطابق وہ توبہ کافی ہوتی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے بہت ساروں کی توبہ کو تو قرآن نے، اللہ رب العزت نے قرآن کا حصہ بنایا اور قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ تو گویا کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کا واقعتاً مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ الصحابۃ کلہم عدول، یہ عقیدہ بالکل درست ہے، اور صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ اگر بتقاضۂ بشریت کسی سے گناہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں، اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ازلی علم تھا اس کے، اللہ اور اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے کہیں نہ کہیں گناہ کا صدور ہوگا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رضا کا اعلان کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، اور ان کا صدور گناہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیے، اور ان کے پاس ان کی توبہ کے قبول ہونے کی ضمانت بھی موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے گناہ کا صدور ہوا کیسے کہ ان پہ حد جو ہے وہ جاری ہوئی؟ تو اس کا ایک بہترین جواب جو ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شریعت اور طریقت کے تلازم، یہ ان کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے بہترین نمونہ بنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام کام جو امت کے لیے نمونہ تھے، آپ علیہ السلام نے اپنی ذات اقدس سے کر کے دکھائے۔ وہ کام جو ذات نبوت کے منافی نہیں تھے اللہ رب العزت نے آپ سے صادر کروائے۔ مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، امت کو پتہ چلا کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کا مسئلہ یہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں بھول گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھولا نہیں بلکہ بھلوایا گیا ہوں، اور یہ اس لیے تاکہ بھول جانے کا مسئلہ امت کو پتہ چل جائے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے منافی ہیں، تو وہ امور اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام میں سے، اور وہ گنتی کے چند ایک واقعات ہیں، کوئی ایک دو واقعات ایسے ملتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے وہ واقعہ ہوا، اور پھر صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کیا تو گویا اللہ رب العزت کی طرف سے تکوینی طور پر، اور پھر ان کا اپنے آپ کو بار بار پیش کرنا، اور بار بار جو ہے جب تک اس کی معافی نہیں ہو جاتی، جب تک اس کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کر دیتے، جب تک توبہ نہیں کر لیتے، اس وقت تک اطمینان نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تکوینی طور پر کہ بعد میں امت پر حدود کیسے جاری ہوں گی اور امت اس سے پس و پیش سے کام لے گی، اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پہ ان سے یہ کام صادر کروائے۔ ایک تو ان کی توبہ بھی قبول کر لی اور ان کے لیے رضا کا اعلان بھی کر دیا، اور تکوینی طور پر ان کے لیے یہ معاملات تھے جس سے گنتی کے چند ایک واقعات ملتے ہیں جو امت کے لیے رہنمائی کے طور پر آئے ہیں۔ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تمام کے تمام عادل ہیں،
تمام کے تمام معیار حق ہیں، آسمان نبوت، آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی رہنمائی، جس کی اقتداء کریں گے ہدایت پا جائیں گے۔